یہ جہاد اگینسٹ ویمن ہے. محمد سے شروع ہوا. یہ محمد جو تھا پہلا وہ ویکتی تھا جس نے ایک ویکتی کے پاس نوکری کی, اس کی ہتیا کی, بعد میں اس کی ودوا سے شادی کی, اور یہ اتنا بڑا ایمپائر بنایا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ النساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 76, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں حق کے لیے جد و جہد کرتا ہے, اور وہ انسان جو حق کے خلاف ہے وہ لوگ جد و جہد غلط راستے پہ کرتے ہیں, شیطان کے راہ میں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن اور مسلمان جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں, اور جو حق کے خلاف ہے وہ کرتے ہیں جہاد فی سبیل شیطان. جد و جہد کر رہے ہیں شیطان کے راہ میں. تو جہاد کے کئی قسمیں ہیں, لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے یہ عام طور پہ مانا جاتا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ ہے, جہاد اللہ کے راہ میں ہے. اگر خصوصاً کوئی چیز کا ذکر ہے اللہ کے خلاف تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد نہیں ہے. لیکن عام طور پہ جب بھی یہ لفظ جہاد کا استعمال ہوتا ہے اسلام کے پس منظر میں اس کے معنی ہے جہاد فی سبیل اللہ, جد و جہد کرنا اللہ کے راہ میں. اور غیر مسلم اکثر جہاد کا ترجمہ انگریزی میں کرتے ہیں ہولی وار, پاک جنگ, جنگ مقدس. یہ لفظ ہولی وار سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا کروسیڈرز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے. جب عیسائی سینکڑوں سال پہلے طاقت کے بل پر اپنا دین پھیلا رہے تھے تو اسے کہتے تھے ہولی وار. افسوس کی بات ہے کہ وہی لقب آج مسلمانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلم علماء انورٹڈ کامرز میں جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں وہ بھی انگریزی میں جہاد کا ترجمہ کرتے ہولی وار. جہاد کے معنی ہولی وار ہے ہی نہیں. ہولی وار کا ترجمہ عربی میں ہوتا ہے حرب مقدسہ. اور اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید یا کوئی بھی صحیح حدیث میں یہ عربی لفظ حرب مقدسہ موجود ہی نہیں ہے. اسی لیے جہاد کے معنی حرب مقدسہ یا ہولی وار یا پاک جنگ نہیں ہے. جہاد کی معنی ہے جد و جہد. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد کی معنی ہے قتل کرنا. قتل کرنا کی معنی ہے قتال, اور ایک ٹائپ کا جہاد قتال بھی ہے, لیکن سب سے بہترین جہاد ہے اپنے غلط نفس کے ساتھ جہاد کرنا اللہ کے راہ میں, وہ سب سے بڑا جہاد ہے. اور ایک ٹائپ کا جہاد وہ جہاد ہے قتال. اور جب آپ قتال کر رہے ہیں حق کی راہ میں تبھی کہہ سکتے ہیں وہ قتال فی سبیل اللہ ہے. اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور حدیث پڑھتے ہیں تب ہمیں جہاد کی صحیح معنی معلوم پڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاد کرو جس طریقے سے آپ کو جہاد کرنا چاہیے, ڈسپلن کے ساتھ اور صحیح طریقے سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اور آپ کے لیے دین میں مشکلات نہیں ڈالی. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 20 میں کہ اگر کوئی مومن if he is in exile, اگر اسے دیش چھوڑنے پہ مجبوری آتی ہے, یا کوئی مومن اگر اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ, اللہ کے نظر میں اسے سب سے بڑا انعام ملے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 6 میں کہ اگر آپ جہاد کرتے ہیں
تو آپ کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے چیزوں سے اسے کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ جہاد کر رہے ہیں تو آپ کے فائدے کے لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے جہاد کی ضرورت نہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کائنات کے خالق ہے اور انہیں کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں. اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر لکھا ہوا ہے, جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46, جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں حدیث کے بارے میں تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی حدیث کا حوالہ ہے. اگر میں صحیح بخاری کا حوالہ دوں گا یا صحیح مسلم کا حوالہ دوں گا تقریر میں, تو ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ انگریزی ترجمہ کا, اردو ترجمہ کا نہیں, کیونکہ اردو میں صحیح بخاری کے 6 جلد ہے, انگریزی میں 9 جلد ہے. تو اگر میں کہوں گا جلد نمبر 7 تو آپ کہیں گے جلد نمبر 7 ہے کیا. تو جب بھی میں حوالہ دے رہا ہوں یہ انگریزی ترجمہ جو صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کئی حدیثوں کا حوالہ دوں گا میں. قرآن مجید الحمدللہ عربی میں وہی ہے, تو حوالے کی تبدیلی نہیں ہوئی. اور یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میں حدیث پیش کرتا ہوں تو حوالے کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 46, وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجاہد وہ انسان ہے جو اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اور صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ شخص اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے یا نہیں. اور مجاہد ایسا انسان ہے جیسے کہ ہر وقت وہ نماز پڑھ رہا ہے اور ہر وقت وہ روزہ رکھ رہا ہے, اور اگر وہ مجاہد جنگ کے میدان میں اس کا قتل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وعدہ دیتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا. اور اگر وہ جنگ کے میدان سے زندہ لوٹتا ہے تو اسے اس جنگ کی ساری دولت سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 2784, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیا میں جہاد کے لیے جا سکتی ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج. اللہ کے رسول اپنی اہلیہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان سے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے حج. ہم جب پڑھتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5972, ایک شخص اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ کیا میں جہاد کے لیے جا سکتا ہوں, یعنی جنگ کے میدان میں جہاد کے لیے جا سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول اس سے پوچھتے ہیں کیا آپ کے پاس والدین ہیں؟ وہ شخص فرماتا ہے بے شک ہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کے لیے سب سے بہترین جہاد ہے اپنے والدین کی خدمت کرنا. تو ہر وقت سب سے بہترین جہاد وقت کے حساب سے بدلتا ہے. ایک حدیث ہے سنن نسائی میں حدیث نمبر 4209 4209, ایک شخص اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے کہ سب سے بہترین جہاد کیا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین جہاد ہے ایک حق کا لفظ, ایک ایسے راجا جو راجا ظالم ہے اس کے خلاف کرنا. اگر کوئی شخص ایک حق کا الفاظ ایک ظالم راجا کے خلاف کرتا ہے تو وہ سب سے بہترین جہاد ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے مطابق سب سے بہترین جہاد بدلتے جاتا ہے. کچھ وقت اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین جہاد ہے حج,